سے پوچھے کیوں جی حضور نبی اور رسول یہ محنت مجاہدے سے نہیں بنتی. ایسا نہیں کہ کوئی بہت زیادہ انہوں نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ خوش ہوا تو رسول بنا دیا. یوں نہیں. وہ انتخاب پروردگار کا پہلے سے انتخاب کر کے اس رسول کے ساتھ باقی انسانوں کا آپشنل کیس نہیں رکھا کہ اب تمہاری مرضی ہے تو مانو یا نہ مانو. مثلا میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کے محلے میں کوئی قادری سلسلے کے پیر آ جائیں یا شاذلی سلسلے کے آ جائیں یا چشتی سلسلے کے آ جائیں یا سہروردی سلسلے کے آ جائیں. ان کے کوئی مرید دوسروں کو کہیں کہ بھائی یہ ہمارے پیر صاحب ہیں, بڑے اچھے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ کوئی 15-20 سال گزارے ہیں, ان کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا, یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور حلال کھاتے ہیں, حلال کماتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, لہٰذا میری آپ کو بھائیو تجویز ہے کہ تم ان کی بیعت کرو. اب وہ جو جن کو وہ کہہ رہے ہیں ان پر پروردگار سے کی طرف سے کوئی پابندی نہیں کہ وہ ضرور اس پیر صاحب کی بیعت کریں. ان پر کوئی پابندی نہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی حضرت صاحب وہ آپ کے پیر صاحب ہیں, آپ ان سے راضی ہیں, ہم تو چلیں گے, دیکھیں گے, پرکھیں گے, ہماری مرضی ہوگی ہم ان کو مانیں گے, مرضی ہوگی ہماری ان کو نہیں مانیں گے. ہم کسی اور کو پیر مان لیں گے, کسی اور کی بیعت کر لیں گے, کسی اور کی صحبت اختیار کر لیں گے. اس کو کہتے ہیں آپشنل کیس. آپشن ہے, ایک کو نہیں مانا آپ دوسرے کو مان لیں, دوسرے کو نہیں مانا تیسرے کو مان لیں, آپ کی مرضی ہے, اس کو آپ پیر صاحب کو آپ مانیں یا نہ مانیں. کیوں جی آپشنل ہے یا نہیں؟ آپشنل. رسول اور نبی اس کا یہ کیس نہیں ہے. جس وقت بھی وہ آتا ہے, جس زمانے میں بھی آتا ہے, جس قوم میں بھی آتا ہے, وہاں پروردگار نے آپشن نہیں رکھی کہ تمہاری مرضی ہے مانو یا مرضی ہے نہ مانو, بلکہ سنو فیصلہ. وہ فرماتا ہے کہ یہ میں نے بھیجا ہی اس لیے, اس کو مانو, اس کو مان لو گے تو میری جنت تمہارے لیے, نہیں مانو گے تو تمہارے لیے دوزخ بنا رکھی. اب اس کے سوا کوئی فیصلہ نہیں. لیکن یہ آپ کسی بھی عالم دین, کسی بھی بڑے علامہ شیخ کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ کوئی شخص ان کو نہیں مانے گا تو وہ دوزخی ہے, کوئی مان لے گا تو وہ جنتی ہے. ایسا نہیں ہے. وہاں آپشن ہے, ایک نہیں, دوسرا بنتا ہے, دوسرا نہیں, تیسرا کھڑا ہے, تیسرا نہیں, چوتھا کھڑا ہے. رسول اور نبوت, رسالت اور نبوت اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. وہ پروردگار نے جس دور میں بھی بھیجا, خواہ وہ آدم ہو, خواہ وہ نوح علیہ السلام, خواہ وہ صالح علیہ السلام, خواہ ہود علیہ السلام, خواہ ابراہیم علیہ السلام, خواہ یعقوب علیہ السلام, خواہ یوسف علیہ السلام, خواہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام, خواہ وہ داؤد و سلیمان علیہ السلام, خواہ زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور ہمارے آقا. کوئی بھی رسول اور نبی آپشن نہیں چھوڑی پروردگار. کوئی ایک شخص بھی قرآن پاک کی آیت نہیں دکھا سکتا کہ اس دور کے انسانوں کے لیے یہ گنجائش باقی تھی کہ اگر انہوں نے رسول کو نہیں بھی مانا تو چلو جی کوئی بات نہیں, خیر ہے, معاملہ چل جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ, ارشاد فرمایا یہ بھیجا ہی اس لیے, اس کو مانو. اگر تم نے اس کو نہیں ماننا تو پھر جنت تو بہت دور کی بات ہے, میں تمہیں دوزخ میں جلا دوں گا. یہ فیصلہ فرمایا کہ پورے والا سورۃ المجادلہ کی ایک آیت پروردگار نے ایک فائنل سٹیٹمنٹ کے طور پر بیان کی ہے, اور ارشاد فرمایا ہے کتب اللہ, اللہ نے یہ بات لکھ دی, یہ بات لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. لَأَغْلِبَنَّ کے اندر ہی دو تاکیدیں تھیں, لام بھی تاکید کا, نون ثقیلہ بھی تاکید کا, پھر ایک اور تاکید لا کے آنا کی, اس کو مزید مؤکد کر کے کہا کہ یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے کہ غالب صرف میں رہوں گا اور میرے رسول رہیں گے.
صدیاں گزر جائیں، اس وقت حالات کتنے بگڑے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ غالب ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ برطانیہ غالب ہے، آپ سمجھ رہے ہیں یہودی غالب ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں طبقہ غالب ہے. کوئی غالب نہیں. اس وقت بھی اگر غالب کوئی ہے تو وہ غالب ہے جو اس وقت کا رسول ہے. بولو، جو اس وقت کا رسول ہے وہی غالب ہے. یہ پروردگار کا فیصلہ ہے. اس لیے پروردگار نے اس آیت کریمہ کو شروع یہاں سے کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو بھی الا مگر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے.